منتہا پہ جبریل حضور کے ساتھ تھے. یاد ہے نا آپ کو؟ یہ بات تو بڑی آسان ہے نا، مشکل نہیں. رک گئے جب حضور آگے جانے لگے، جبریل رک گئے، معذرت گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے میری مجال نہیں، آگے میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جا سکتا. لو دنوت عن ملۃ لا ترکت، اور تفسیر نیشیہ پوری کے اندر ہے لا اقدر ولو خطوت خطوۃ لا ترکت، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. ایک روایت میں ہے میں ناخن کے برابر، انگلی کے پور کے برابر آگے نہیں بڑھ سکتا. ایک روایت میں ہے میں بال برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں خدشہ ہے میرے یہ نورانی پر چل کر راکھ ہو جائے. یہ حدیث ہے، ایسی من گھڑت خود ساختہ بات نہیں ہے، تعویل نہیں ہے، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اچھا وہ رک گئے، جب رکے، اب یہ فکر امت کے حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں اور یہی آخری بات ہے، سمیٹ رہا ہوں. جب رکے حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یاد ہے تجھے جب ابراہیم خلیل اللہ کو آتش قدر نمرود کے اندر ڈالا جا رہا تھا، پھینکا جا رہا تھا، بڑھ کر اس وقت آ گیا تھا اور تو نے کہا تھا ابراہیم میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. مگر انہوں نے جواب دے کر تجھے نظر انداز کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جس کے عشق میں میں آتش قدر نمرود کے اندر کود رہا ہوں نا وہ تجھ سے بھی زیادہ مجھے جانتا ہے. تو وہ تو واپس چلے گئے. تو حضور علیہ السلام نے یاد دلایا، یاد کر اس وقت تو نے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. آج میں تمہیں بتا رہا ہوں آج میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. بات مکمل نہیں ہوئی، آگے جاری ہے، بس اسی پہ میں سمیٹ رہا ہوں. توجہ ہے نا؟ اچھا ایک مرتبہ اونچی آواز سے سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل اچھا تو نہیں جا سکتا، رک گیا ہے، حل من حاجت الی ربک، کوئی کام ہو مجھے بتا دے، کرا کر آؤں گا. کوئی درخواست ہو، کوئی اپلیکیشن ہو، ریکمینڈ کرا کے آؤں گا، اس لیے کہ میری بات وہاں سنی بھی جاتی ہے، مانی بھی جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی. اور میں وہاں جا سکتا ہوں، وہاں تک میری اپروچ ہے جہاں تک تیری اپروچ ہے ہی نہیں. تو میری اپروچ ہے تیری ہر قسم کی درخواست میں منظور کرا کر آؤں گا اور تیرا جو کام بھی ہے کرا کر آؤں گا. ذرا مجھے بتا دو دے حل من حاجت الی ربک، کوئی ہے تجھے کام؟ اچھا جبریل نے کیا کام بتایا؟ جبریل نے کام بتایا، کیا کہا کہ میری نورانیت میں کوئی کمی آ گئی ہے، کچھ نور میں اضافہ کے لیے درخواست کرتا ہوں، وہ لیتے آنا. نہیں، میرے پر کم ہو گئے، کچھ اور پر میرے لیے لے کر آنا، یہ کام کرانا. یا میری رفتار کے اندر، سپیڈ کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی، میں جتنا اپنے رب کے بہت زیادہ قریب تھا اس قرب کے اندر کوئی فاصلہ پیدا ہو گیا، یا میری عزت عظمت کے اندر کوئی کمی ہو گئی، میں وہ مانگنا چاہتا ہوں. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اپنی نورانیت کے لیے، اپنی عظمت کے لیے، اپنے پروں کے لیے کچھ بھی نہیں مانگا. یا رسول اللہ میری درخواست بس یہ ہے، صلی اللہ ان ابسط جناحی علی الصراط لامتی کا حتی یجوزوا علیہ. سمجھنے والے سمجھ گئے مگر آپ میں سے شاید سمجھ نہیں آئی. میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بس ایک ہی درخواست ہے، وہ درخواست یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تیری امت کو پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، جب پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا، بس صرف میرے لیے یہ اجازت اور منظوری لے کر آنا کہ تیری امت کے لیے پل صراط پر میں بچھا دوں. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. پر میں بچھا دوں اور امت تیری گزر جائے. کس نے کہا تھا؟ حتی یجوزوا علیہ، تیری امت گزر جائے. اور حضور علیہ السلام خود بھی تو وہیں پہ ہوں گے نا، پل صراط کے کنارے پر.
حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک نے خود پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن ہماری شفاعت آپ کریں گے؟ فرمایا انا فاعل، میں نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اچھا یا رسول اللہ، بہت مختصر، یا رسول اللہ کہاں تلاش کریں میدان حشر میں؟ اتنا جو وسیع و عریض میدان ہوگا، ساری امتیں جمع ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک۔ محبوب ذرا صحیح ایڈریس بتا دیجئے، کہاں تلاش کریں آپ کو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے مجھے اگر تلاش کرنا ہو تو مجھے پل صراط پر آ کر مل لینا، میں وہیں پہ کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کے سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ وہاں بھی میں اگر آپ سے نہ مل سکوں، ہم نہ مل سکیں، ملاقات نہ ہو سکے، فرمایا تو پھر حوض کوثر پر چلے آنا۔ یا رسول اللہ آپ تو وہاں بھی ہوں گے، وہاں بھی ہوں گے، وہاں بھی ہوں گے، وہاں بھی ہوں گے، اگر حوض کوثر بھی اتنا بڑا رش ہوگا، بھیڑ ہوگی، مجمع ہوگا، اگر ملاقات نہ ہو سکے، حضور علیہ السلام نے فرمایا فَطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ، جہاں اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا میں وہیں ہوں گا۔ تو یا رسول اللہ پل صراط پر سے جب آپ کی امت گزر رہی ہوگی، میرے لیے بس یہ درخواست میری ہے، منظور کرا کے آنا، میں پر بھی چاہوں آپ کی امت گزر جائے، بس میں یہی چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔ میرا جملہ آپ سمجھیں، جبریل کو کس نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی امت کے لیے وہ سوچے، امت کے لیے سوچے؟ کس نے کہا تھا؟ اللہ نے نہیں، حضور علیہ السلام نے خود جبریل سے نہیں کہا، جبریل کی اپنی ڈیوٹی ہے وہ جو ادا کر رہا، بس وہ ڈیوٹی ہے، مگر امت کی بخشش کے لیے، امت کی سلامتی کے لیے دوستو بس یہ بات ہے کہ جبریل جانتے ہیں کہ حضور کس بات سے خوش ہوتے ہیں، بس یہی بات ہے نا، یہی مختصر پوائنٹ۔ جبریل کو علم ہے نا کہ حضور کو خوشی کس بات کی ہے؟ ارے حضور کو تو خوشی محض اس بات کی ہے کہ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والی یہ امت، حضور کی غلامی کا دعویٰ کرنے والی یہ امت، حضور سے محبت کا دم بھرنے والی یہ امت، حضور کے عشق کا چراغ اپنے سینوں میں جلائے رکھنے والی یہ امت، بس حضور کی صرف یہ فکر ہے، یہ خواہش ہے، یہ خوشی ہے کہ حضور کی ساری امت بخش دی جائے۔ جبریل جانتے ہیں کہ حضور کی خوشی یہی ہے، اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، بس وہ تو دراصل حضور کی خوشی طلب کر رہے ہیں۔